وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. بحمد اللہ تعالی ہمارا شارٹ کورسز کا وقتاً فوقتاً مرحلہ وار سلسلہ چلتا رہتا ہے. اسی سلسلے کی لڑی میں ہمارا ایک کورس تھا سنت کورس کے نام سے، جس کا اللہ کے فضل سے ہم نے انعقاد کیا. اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ میرے اللہ نے ہمیں یہ عظیم نعمت عطا فرمائی. کل کی بات ہے، جمعہ کے موقع پر بیان میں اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی. وہ بات بڑی قیمتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جتنے بھی احسانات کیے ان میں سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرما دیا. اگر میرا اللہ چاہتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں آدم علیہ السلام کی قوم میں پیدا کر سکتا تھا. اگر میرا اللہ چاہتا ہمیں نوح علیہ السلام کی قوم میں پیدا کر سکتا تھا. اگر میرا اللہ چاہتا ہمیں موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، کسی بھی پیغمبر کی امت میں اللہ چاہتا تو ہمیں پیدا کر سکتا تھا. میرے اللہ کا ہم پر یہ خاص فضل کرم ہے کہ میرے اللہ نے ہمیں اپنا پیارا محبوب عطا فرما دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارا نبی ہی نہیں بلکہ آخری نبی بنا کر بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب بھی ہیں، اللہ کے محبوب بھی ہیں. اور دیکھو دنیا کا ضابطہ، اصول اور قانون یہ ہے کہ جو چیز بندے کو سب سے زیادہ محبوب ہو اس کو سنبھال کے رکھتا ہے، کسی کو دینا گوارا نہیں کرتا. تو میرے اللہ کو ہمارے ساتھ کتنی محبت جو میرے اللہ نے ہمیں اپنا محبوب ہی عطا فرما دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ہمارا یہ عنوان ہے. سب سے پہلی بات کہ سنت کہتے کس کو ہے؟ لغت کے اندر سنت کا لفظی معنی ایک خاص طریقہ، خاص طرز یا ایک خاص عادت کو سنت کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دین کے اندر کیا کہا جاتا ہے؟ دین کے اندر سنت اس پسندیدہ طریقے کو کہا جاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے کیا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کتنی عام چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کتنی لازمی اور عام چیز ہے. میرے اللہ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرما رہے ہیں کہ آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے اگر وہ مجھ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کی اتباع کریں. اگر وہ آپ کی اتباع کریں گے تو اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے بن جائیں گے. اور جب اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے بن جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی سنت کی اہمیت بیان فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم لوگوں کو تقوی سننے اور ماننے کی وصیت کرتا ہوں، چاہے تمہارا کوئی ایسا حاکم ہو جو حبشہ کا غلام ہو، اس لیے کہ
تم میں سے جو زندہ رہے گا وہ میرے جانے کے بعد بہت سے اختلاف دیکھے گا، میری سنت کو جو لازم پکڑے گا وہی ہدایت پر ہوگا، اور میرے بعد اگر کسی بات میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا۔ کتنی مضبوطی سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ میرے خلفائے راشدین کی اور میری سنت کو پکڑ لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی سنت کی اہمیت بیان فرمائی۔ اصطلاحی معنی سنت کا محدثین کے نزدیک کیا ہے؟ سنت کے اندر ہر وہ قول، ہر وہ فعل، ہر وہ تقریر، ہر وہ صفت جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے، چاہے وہ نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے کے ساتھ ہو یا نبوت ملنے کے بعد میں ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعریف فقہا کے نزدیک کیا ہے؟ فقہا یہ فرماتے ہیں کہ سنت ہر وہ فعل جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی حیثیت سے ہمیشہ کیا ہو اور کبھی کبھار بغیر کسی عذر کے چھوڑ بھی دیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں سنت کا جو لفظ ہے یہ استعمال کہاں پہ ہوتا ہے؟ سنت کا لفظ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور بڑے تابعین جب اس کو استعمال فرمائیں تو یہ بات خود بخود ذہن میں آ جائے گی، ہم خود بخود یہ بات سمجھ جائیں گے کہ جب اس کو استعمال کرنے والا پیارا پیغمبر ہے، جب اس لفظ سنت کو استعمال کرنے والے صحابہ کرام ہیں، جب اس لفظ سنت کو استعمال کرنے والے تابعین ہیں، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ شریعت میں بتایا ہوا ہر وہ طریقہ جس میں دین کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ اس کی مثال سنن ابی داؤد کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ نماز کے اندر ناف کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا لفظ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استعمال فرمایا۔ آگے ہے قول رسول۔ قول رسول کی مراد یہ ہے کہ ہر وہ لفظ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیداری کی حالت میں نبوت کے بعد قرآن کے علاوہ ادا کیا ہو۔ قول رسول دوبارہ سمجھیں، قول رسول ہر وہ قول، ہر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والا لفظ جو بیداری کی حالت میں نبوت ملنے کے بعد قرآن کے علاوہ ادا کیا گیا ہو۔ اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آگے ہے فعل رسول۔ فعل رسول کو بھی سنت کہا جاتا ہے، یعنی جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو۔ قول رسول یہ تھا کہ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہو، اور فعل رسول یہ ہے کہ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو۔ آگے تقریر رسول۔ تقریر رسول وہ ہے کہ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اس سے اس کا حکم دے دیا یا اس کی تاکید فرما دی یا اس کام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہ کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، سکوت فرمایا۔ یہ تین قسمیں ہیں سنت کی۔ پہلی کیا تھی؟ قول رسول۔ دوسری کیا ہے؟ فعل رسول۔ تیسری کیا ہے؟ تقریر رسول۔ قول رسول کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو لفظ ادا ہوئے ہو۔ فعل رسول جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو۔ تقریر رسول یعنی جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا ہو۔ فعل رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
فعل رسول کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امام اور مقتدا بنا کر بھیجا، اور میرے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ہمیں حکم بھی فرمایا۔ میرے اللہ نے فرمایا وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ کہ تم میرے پیغمبر کی اتباع کرو تاکہ تم سیدھے راستے پر پہنچ جاؤ۔ تیسری قسم تقریر رسول، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو مثبت جواب دیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا ہو۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا یا کوئی بات کہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام اور بات کے جواب میں خاموش رہے، وہ بھی سنت ہوگی، شریعت کا حصہ ہوگی۔ اس کو سنت سکوتی کہا جاتا ہے۔ سکوت کا معنی ہوتا ہے خاموش رہنا، خاموشی اختیار کرنا۔ سنت سکوتی کی صورت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ کہا گیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں کوئی کام کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نکیر کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یعنی اس بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہ فرمایا ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا آپ کے زمانہ میں کوئی ایسا عمل ہوا ہو جس کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں خاموش رہے تو یہ بھی شریعت کا حصہ ہوگا، جواب پر محمول ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سکوتی کی مثال سمجھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بنی قریظہ کے موقع پر صحابہ کرام کا ایک لشکر بھیجا۔ صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، کہ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں تم میں سے کوئی شخص بھی نماز ادا نہ کرے یہاں تک کہ تم بنی قریظہ میں پہنچ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم میں کوئی بھی شخص اس وقت تک عصر کی نماز ادا نہ کرے جب تک بنی قریظہ کے علاقے میں پہنچ نہ جائے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جانثار تابعدار صحابہ جب چلتے ہیں بنی قریظہ کے لیے، جنگ کے لیے، تو راستے کے اندر عصر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام آپس میں مشورہ کرتے ہیں، چند صحابہ کرام اس بات پر عمل کرتے ہیں کہ نماز بر وقت ادا کر لی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اس لیے فرمایا ہو کہ ہم جلدی وہاں پر پہنچ جائیں، اور چند صحابہ کرام نے اس بات کو ترجیح دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید اس کے اندر کوئی حکمت ہو، ہم وہاں جا کر ہی نماز ادا کریں گے۔ اب دونوں صحابہ کرام کی بات میں اختلاف آ گیا نا، فرق آ گیا نا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات پہنچی کہ یا رسول اللہ، بعض صحابہ کرام نے یہ عمل اختیار کیا کہ وہی نماز ادا کر لی بنی قریظہ پہنچنے سے پہلے، اور بعض صحابہ کرام نے نماز عصر کے وقت کو مؤخر کر دیا، یعنی تاخیر سے نماز ادا کی لیکن بنی قریظہ کے مقام پر پہنچ کر ادا کی۔ آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، جس سے یہ بات واضح ہوئی۔ علماء کرام، فقہاء کرام، محدثین عظام اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنہوں نے بر وقت ادا کی انہوں نے بھی درست کیا، اور جنہوں نے میری بات پر توجہ دی اور بنی قریظہ میں جا کر نماز کے وقت کی تاخیر کر کے ادا کی انہوں نے بھی درست کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سکوتی کی مثال ہے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات، کوئی قول، کوئی فعل آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سکوت فرمائیں تو وہ بھی شریعت کا حصہ ہے، سنت ہے۔ یہ تو ہماری سنت کی تعریف تھی۔ آگے ہے سنت کا حکم کیا ہے۔
سنت کا حکم یہ ہے ہر مسلمان کو سنت کو زندہ کرنے کے لیے بھرپور ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے. اگر وہ اسے ترک کرے تو وہ شخص قابل ملامت ہے، قابل مذمت ہے، سوائے اس بات کے کہ کسی عذر کی بنا پر سنت کو چھوڑ دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ حضرت مولانا قاری طاہر رحیمی رحمہ اللہ تعالی تحفۃ المراد مشکات شریف کی شرح کے اندر یہ بات لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بالکلیہ ترک کر دینا یہ کفر ہے. کس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اہمیت ہی نہ دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت کو سرے سے سنت ہی نہ ماننا یہ کفر ہے. یہ ہمارا سب کا ایمان ہے، عقیدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی ایک مرتبہ سنت کے الفاظ نکلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے بارے میں، اپنے قول کے بارے میں، اپنے فعل کے بارے میں، اپنی تقریر کے بارے میں کیا فرمایا کہ وہ میری سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصوم و افطر و اصلی و ارقد و اتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں روزہ چھوڑتا بھی ہوں، یعنی میں افطار بھی کرتا ہوں، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، اور میں رات کو نیند بھی کرتا ہوں، اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں. اور جس نے میری سنت سے منہ پھیر لیا، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی. اب کوئی شخص یہ کہے کہ میں ساری زندگی کے روزے رکھوں گا، کیوں؟ روزے رکھنا ثواب کا کام ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ میں روزے رکھتا بھی ہوں، روزے چھوڑتا بھی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ روزے رکھنے سے، جن کو صوم الدہر کہا جاتا ہے، منع فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عبادت کرنے سے منع فرمایا. ساتھ کیا کریں؟ اپنی بیویوں کے ساتھ نکاح بھی کریں، عورتوں کے ساتھ نکاح کریں، کھائے پیے نیند بھی پوری کریں. اب کوئی شخص کہ میں ساری رات عبادت کروں گا. اس حدیث کا سبب پتہ کیا بنا؟ صحابہ کا ذریعہ کمال ہے. میرے اللہ نے صحابہ کے ذریعے ہم تک اسلام پہنچایا ہے. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ فلاں جو صحابی ہے نا وہ روزے رکھتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے افطار نہیں کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر یہ بات ارشاد فرما دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آپ کے ایک صحابی کی شکایت لے کر ان کی بیوی آپ کے دربار میں تشریف لے آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میرا جو خاوند ہے نا وہ ساری رات نفل ہی پڑھتا رہتا ہے، میرے پاس آتا ہی نہیں ہے. دیکھو کتنی باریکی ہے دین کے اندر. ساری رات نفل ہی پڑھتا رہتا ہے، میرے پاس آتا ہی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور نیند بھی پوری کرتا ہوں اور اپنی عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت صرف اس چیز کو نہیں فرمایا کہ بس عبادت اور عبادت. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری وہ زندگی آسان تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسر، دین بہت آسان ہے اگر کوئی اس پر عمل کرنے والا ہو. یہ تھا ہمارا سنت کی اہمیت کے بارے میں اور سنت کی تعریف کے بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں میرے اللہ نے جو بہت بڑی بات ارشاد فرمائی، صراحت کے ساتھ میرے اللہ نے الفاظ ارشاد فرمائے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اس نے میں اللہ کی اتباع کی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کتنی بڑی چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنت کی اہمیت کے بارے میں سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے پیارے پیغمبر کی اطاعت کرو. کیوں؟ ولا تبطلوا اعمالکم، کہیں تم اپنے اعمال کو ضائع نہ کر بیٹھو. ہمارا یہ سنت کی تعریف کا، سنت کی اہمیت کا، سنت کی فضیلت کا سلسلہ مکمل ہوا. آگے ہے آج کا ہمارا سبق ایمانیات کی سنتیں. آپ نے اشتہار پر پڑھا تھا؟ کس نے پڑھا تھا؟ تاکہ آپ جان جائیں. اس لیے کس نے پڑھا تھا؟ سب نے پڑھا تھا. آج کا ہمارا عنوان کیا ہے؟ سارے بولے رہے یار. ایمانیات کی سنتیں. کل ایک بزرگ، بہت بڑے بزرگ، بہت اللہ والے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، حال ہمارا یہ ہے. سفید داڑھی ہو گئی اور بہت بڑے بزرگ ہیں، نام لینا تو ویسے بھی مناسب نہیں ہے. ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے کہ دوسروں کے عیب کو چھپایا جائے. مجھے کہنے لگے یہ کیا عنوان ہے؟ ایمانیات کی سنتیں کیا ہوتی ہیں؟ میں نے کہا اب میرے دل کو تسلی ہوگی ہے. کیا تسلی ہوگی ہے؟ یاد رکھو جب تک تم کام کرو گے اور تمہیں کوئی تنقید نہ کرے تمہارا کام درست نہیں ہے. یہ میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں. اگر تم کام کر رہے ہو، تمہارے کام کے اندر کوئی عیب نہیں نکالتا، تمہارے کام پر کوئی تنقید نہیں کرتا، تمہارے کام کے اندر 100% محنت نہیں ہے. میری بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جو بندہ کام کرے گا اس کے اوپر وار ہوں گے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر کام کیا تو لوگ دشمن بنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب دنیا کے اندر کام کیا تو لوگ ان کی جان کے دشمن بنے. اور جس طرح محدثین اور تابعین فقہائے کرام نے کام کیا لوگ ان کی جان کے دشمن بنے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو وقت کے بادشاہ نے ان کے ملک سے نکال دیا اس بات پر کہ میرے بیٹے کو گھر پڑھانے کے لیے آؤ. وقت بادشاہ نے حکم دیا کہ اے امام بخاری تیرا بڑا نام ہے، تیرے ہزاروں شاگرد ہیں، میرے بیٹے کو تمہیں گھر آ کر پڑھانا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے پیغمبر کی حدیث، میرے پیغمبر کا فرمان، میرے پیغمبر کا قول، فعل اور تقریر وہ اس لائق نہیں ہے کہ کسی کو جا کر دیا جائے. میرے پیغمبر کے قول، فعل اور حدیث کی ایک شان ہے، جس کو طلب ہو وہ خود آئے. میں اپنے پیغمبر کی حدیث کی حقارت برداشت نہیں کرتا، مجھے جو سزا ملے منظور، لیکن میں آپ کے بیٹے کو گھر آ کر نہیں پڑھاؤں گا. وقت کے بادشاہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ملک بدل کر دیا. محنت تھی، اخلاص تھا، کام کے اندر وزن تھا تو وقت کے بادشاہ نے سزا دی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے آج ہم مقلد ہیں، جن کی شریعت کے ہم آج پابند ہیں، جن کا فتویٰ ہمارے لیے معیار ہے، ان کا جنازہ جیل سے نکلا تھا اسی بات پر کہ حق کیوں بیان کرتے ہو. اس لیے یاد رکھو جب بھی دین کے لیے آواز لگاؤ، محنت کرو، کام کرو تو یہ بات ضابطہ ذہن میں رکھے. میرے اللہ نے فرمایا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، جان بھی لگے گی، مال بھی لگے گا. جب جان اور مال لگاؤ گے تو پھر لوگ سوالات اٹھائیں گے، یہ کیسے ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے، یہ کہاں سے چل رہا ہے. لوگ باتیں کریں گے. یہ تمہارے کام کے صحیح راستے کی سمت ہے کہ تم صحیح راستے پر چل رہے ہو. اور اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. یہ بھی میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ تم صبر اختیار کرو، تقویٰ کرو، لوگ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. تم ایک اللہ کی طرف نگاہ کر کے اپنے کام کو جاری اور ساری رکھو. اور علماء تو یہ فرماتے ہیں جب تمہارے اوپر تنقید شروع ہو جائے نا، کام اور تیز کر دو. کام کیا کرو؟ اور تیز کر دو. بات کہیں سے کہیں چل گئی. اب آپ حضرات خوش قسمت ہیں کہ جو آج سنیں گے ایمانیات کی سنتیں کیا ہوتی ہیں. اللہ پر ایمان لانا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے؟ کیوں جی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے؟
آسان سی بات، بندے کو واضح دن کے روشن کی طرح بندے کو سمجھ آنے والی. بہرحال ہم تو اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں. ہم تو یہی کہیں گے جس کے جی میں آئے بولے اس سے روشنی. ہم تو دل جلا کر سریام رکھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے سلسلے میں پہلا عنوان ہمارا کہ ایمانیات کی سنتیں، اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانا، اللہ کی توحید کے آداب اور اللہ کی توحید کے حقوق کیا ہے. نمبر 1 اللہ کی تعظیم کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الفتح کے اندر لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. یہ کس نے آیت پڑھ کے سنائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنائی نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا یہ حکم ہم تک پہنچایا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو اور صبح شام اللہ کی تسبیح کرو. اللہ کی تعظیم کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نمبر 2 اللہ سے ڈرتے رہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزمر آیت نمبر 16 میں فرمایا ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادًا يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ کہ یہ وہی چیز ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. لہذا اے میرے بندو اللہ کا خوف دل میں رکھو. اللہ سے ڈرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ سنت ہے. نمبر 3 اللہ کے سامنے عاجزی اور محتاجی دکھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے لوگو تم اللہ کے سامنے محتاج بن کر رہو. یہ اللہ کے سامنے فقیر اور محتاج بن کر عاجزی دکھانا یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات اور شریعت کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے کو سنت فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ کہ بے شک ہم نے حق پر مشتمل کتاب تم پر اس لیے اتاری تاکہ تم لوگوں کے درمیان اس کے طریقہ کے مطابق فیصلہ کرو. معاملات میں اور شریعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے حکموں کو ماننا اور اللہ کے حکموں کی پابندی کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور لوگوں کو دین کے اندر آسانی کی یقین دہانی کروانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کے اندر فرماتے ہیں ان الدین یسر کہ بے شک دین جو ہے وہ بہت آسان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی صرف عبادت کرنا، صرف اللہ تعالیٰ کو ہی معبود ماننا، صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم نازل فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةُ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کو جو حکم دیا جائے آپ اس دین پر خالص دل کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، یعنی صرف اللہ کی ہی عبادت کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. جس طرح اللہ کی توحید پر ایمان لانا سنت ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا بھی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رضا اور ثواب کے حصول کا سب سے عظیم سبب توحید ہے. اللہ کی رضا کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ سارے کہہ لو اللہ کی رضا کا سب سے بڑا عمل کیا ہے؟
اللہ کی توحید پر ایمان لانا یہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو حاصل کرنے والا انسان سب سے بڑا خوش نصیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شفاعت کو حاصل کرنے والا انسان بھی خوش نصیب ہے اور جس نے خلوص دل کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی توحید پر ایمان لانا سنت ہے، میری شفاعت حاصل کرنا سنت ہے اور میرے طریقے کو عمل کے اندر لانا یہ سب سے بڑی رہنمائی ہے۔ اللہ کی وحدانیت توحید اور اس کے حقوق اور آداب کے بعد اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا بھی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا سنت ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ایمانیات کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا یہ بھی ایمانیات کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 59 یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو تاکہ تم ایمان والے بن جاؤ۔ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اپنی محبت عطا فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی محبت کے صدقے ہمیں اپنی محبت کی بھی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا والذین آمنوا اشد حبا للہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان ہم تک پہنچایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان سنایا اے لوگوں اے ایمان والو اللہ تعالیٰ اس چیز کا حق رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی جائے، واللہ احق ان تخشا، اللہ سے ڈرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا حق رکھتے ہیں کہ اللہ سے ڈرا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا بھی ایمانیات کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری روایت نمبر 15 میں فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں اس کی اولاد سے بیوی بچوں سے اور اس کے والدین سے سب سے زیادہ اس کو محبت نہ ہو جائے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تب تک اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اپنی محبت کا مطالبہ کیا ہے۔ یار کتنے خوش قسمت ہیں ہم، کتنے خوش قسمت ہیں ہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی محبت ہمارے سامنے پیش فرمائی، کیا فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہے جب تک اس کے دل میں اس کی اولاد اس کے والدین اور تمام انسانیت سے زیادہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا یہ ایمانیات کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سب سے افضل ہونے کا عقیدہ رکھنا یہ بھی ایمانیات کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا قائد المرسلین ولا فخر، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کا قائد بنایا، میں اس چیز پر فخر نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء، افضل الانبیاء، اکمل الانبیاء، اشرف الانبیاء، اجمل الانبیاء، قائد الانبیاء ماننا ہم سب کا عقیدہ ہے اور اس پر ایمان رکھنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونا اس کا عقیدہ رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
خاتم النبیین ہونے کا اعتقاد رکھنا یہ بھی ایمانیات کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں میرے اللہ نے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اے مسلمانوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، اور وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت پر ایمان رکھنا یہ بھی ایمانیات کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور تمام انبیاء کرام کے متعلق معصوم ہونے کا، محفوظ ہونے کا، بے گناہ ہونے کا ایمان رکھنا ایمانیات کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور تمام انبیاء کرام کے بارے میں معصوم اور بے گناہ ہونے کا ایمان رکھنا، یقین رکھنا یہ بھی ایمانیات کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء علیہ السلام تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے معصوم اور محفوظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنیٰ مخالفت سے بھی بچنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنیٰ مخالفت سے بھی بچنا، اس کے بارے میں میرے اللہ نے فرمایا جو شخص اپنے سامنے ہدایت واضح ہونے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے کی پیروی کرے، اس کو ہم اس راہ کے حوالے کر دیں گے جو اس نے خود اپنائی اور اس کو ہم دوزخ میں ڈال دیں گے۔ اس بات کو میرے اللہ نے سورۃ النساء آیت نمبر 115 میں واضح فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ میرے پیغمبر کے بارے میں، میرے رسولوں کے بارے میں کسی نے ادنا سے بھی مخالفت اختیار کی اور اس کا الٹ راستہ اپنایا، ہم اس کو اسی راستے پر چھوڑ دیں گے اور وہ راستہ اس کو سیدھا جہنم میں لے جائے گا۔ وساعت مصیرا، اور وہ برا ٹھکانہ ہے جو اس کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بنا دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا تو آپ کی سنت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں غلو کرنا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غلو کرنا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غلو سے بچنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی محبت سے، اپنی محبت میں حد سے بڑھنے سے منع فرمایا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض لوگ یہودی کیا کہا کرتے تھے جب یہودیوں نے اپنے پیغمبر کے ساتھ محبت کی اور محبت میں حد سے بڑھ گئے تو کیا کہنے لگے؟ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا سورۃ الہود کے اندر ذکر فرمایا۔ کیا کہتے تھے؟ کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ محبت میں حد سے بڑھ گئے نا، اور محبت میں حد سے گرنا بھی نہیں ہے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم عیسیٰ علیہ السلام کی دشمن بن گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کے بارے میں ہمیں غلو سے بھی بچنے کا حکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانیات کا جو آخری حصہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا آپ کی سنت ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامہ، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ، کہ جو مجھ پر جتنا زیادہ درود پاک پڑے گا وہ میرے اتنا زیادہ قیامت کے دن قریب ہوگا۔
کتنا آسان کام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا آپ کی سنت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ محبت کرنا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ایمانیات کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ واحبونی بحب اللہ واحبوا اہل بیتی لحبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ کی محبت حاصل کرنا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور جس نے میری محبت حاصل کر لی اس نے اللہ کی محبت حاصل کر لی، اور جس نے میرے خاندان اہل بیت کی محبت حاصل کر لی اس نے میری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کر لی۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے اہل بیت پر ایمان لانا یہ بھی ایمانیات کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اہل بیت کے بارے میں کیا فرمایا؟ سورۃ الاحزاب میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے خاندان کو، آپ کے اہل بیت کو پاک کرنے کا، پاکیزہ رکھنے کا ارادہ فرماتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر ایمان لانا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانیات کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ کرام پر ایمان لانا یہ بھی ایمانیات کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کو میرے بات برا بلا نہ کہنا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعدار جماعت صحابہ کرام کے بارے میں کیا فرمایا کہ صحابہ کرام کا ایمان معیار ایمان ہے، معیار حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت معیار ایمان کس طرح؟ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ جو شخص ان جیسا ایمان لائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ کرام جیسا جو ایمان لائے گا اس کا ایمان قابل قبول ہے، وہی سیدھے راستے پر چلنے والا ہے، اسی کا ایمان ہدایت والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو آج ہم نے پڑھی ان کا خلاصہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی توحید پر ایمان لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ کے ساتھ محبت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ سے ڈرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ کا خوف دل میں بٹھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ اقرار کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام انبیاء کرام کو معصوم ماننا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت پر ایمان لانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء، قائد الانبیاء، اشرف الانبیاء، اجمل الانبیاء، اکمل الانبیاء ماننا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر ایمان لانا ان کو برحق ماننا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ کرام کو معیار حق معیار ایمان ماننا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں سب کے سب صحابہ کرام کا جنتی ہونا اس بات پر ایمان رکھنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے تمام کے تمام صحابہ
جنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دی سورۃ الحدید کے اندر اعلان فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کہ میرے پیارے پیغمبر کی ساری جماعت جنتی ہے، میں ان سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کر چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت دل میں بٹھانے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سکون کا ذریعہ، راحت کا ذریعہ، ایمان کا ذریعہ ماننے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قول، فعل اور تقریر والی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے قبول فرمائے۔ اور یہ دعا ہمیشہ کیا کرو کہ یا اللہ ہم سب کی صلاحیتوں کو دین کے لیے قبول فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج کے سبق کے حوالے سے اگر ایمانیات کے بارے میں کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ نہیں ہے کوئی سوال؟ اچھا، جنہوں نے فارم پور میں کیا وہ فارم پور کر لیں۔ اور یہ ایک ڈائری ہے، یہ ہم نے بنائی تو بہت پرانی تھی، تو وقتاً فوقتاً شارٹ کورسز کے اندر چلتی رہتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے کاموں میں حکمت ہوتی ہے۔ اللہ کی توفیق جو ہے وہ بالکل بعینی ہی 100% درست ہوتی ہے۔ بندہ جو مرضی سوچے، بندہ یہ سوچتا ہے یار مجھے اس چیز کی آج ضرورت تھی، ملی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کو وہ چیز کب دینا اس کے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ حکیم ذات ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ علی حکیم کہ میں بلند بالا ذات ہوں اور حکمتوں کو جاننے والا ہوں۔ اللہ کی ذات حکیم ہے۔ اصول دیکھیں، چھوٹی سی مثال ہے، کیا ایسے بھی کبھی ہوا ہے کوئی حکیم کے پاس جا کر اس کو خود کہے کہ یہ والی دوائی دے دو؟ مرض بتاتے ہیں، دوائی بتاتے ہیں؟ بولو نا یار، تھکاوٹ تو مجھے نہیں چاہیے، آپ کو بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بتایا ہوا ہمارے پاس ایمان کا آیا ہے عمل، کہ اللہ کی ذات کی طرف سے جو چیز جب جس وقت مل جائے وہ بر وقت درست ہے۔ ہم کہتے ہیں نا دیر آیا درست آیا، اللہ کی ہاں دیر تو ہے دیر نہیں، یہ غلط ہے۔ یہ جملہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ جو جب جس کو جس وقت دیتے ہیں وہ 100% درست دیتے ہیں۔ اللہ کے ہاں جو دینے کے اندر وہ دیر وغیرہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بالکل بعینی بر وقت دیتے ہیں۔ یہ کتاب ہم نے 1 سال پہلے بنائی تھی، تو دیکھو اس وقت بھی یہ کام آئی اور آج پھر کام آئی۔ یہ اللہ کی طرف سے حکمت ہے۔ تو یہ کتاب آپ سب حضرات لے لیں گے، اس کے اندر جو دعائیں لکھی ہوئی ہیں 10 دن کی حاضری ہے۔ کتنے دن کی؟ 10 دن کی حاضری اس کے اندر بنی ہوئی ہے، اور آپ نے چونکہ 5 دن کا کورس کرنا ہے تو آپ اس کو 5 دن کی حاضری لگائیں، یہاں 5 دن کے لگا لیں، اس کے بعد باقی 5 دن آپ بعد میں خود لگاتے رہیں گے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے، اس کے اندر 14 مصنون دعائیں ایسی میں نے جمع کی ہے جو ہر مسلمان کو پیش آنی ہے، جو دعائیں ہر مسلمان کو پیش آنی ہے۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو مسلمان ہے اور یہ کہے کہ ان میں سے مجھے یہ دعا پیش نہیں آنی۔ آپ نے ان دعاؤں کو یاد بھی کرنا ہے اور ان دعاؤں کو پڑھ کر اس کے اندر حاضری بھی لگانی ہے۔ اس سے کیا ہوگا، 5 دن کے اندر آپ کو ان دعاؤں کو یاد کرنا بھی آسان ہو جائے گا اور ان دعاؤں کو پڑھنے کی عادت بنانے میں بھی آپ کو آسانی ہوگی۔ مثال کے طور پر یہ آپ دیکھیں پہلا صفحہ، اس کے اوپر میں نے پہلا سوال لکھا ہے، کیا آج میں نے سو کر اٹھنے کی دعا پڑھی؟ آگے لکھا ہوا ہے ہاں اور نہیں، اس کے اندر دائرہ بنا ہوا ہے۔ اگر آپ نے صبح سو کر اٹھنے کی دعا پڑھی ہوگی، آپ اس کے اندر ہاں والے خانے میں گوٹ لگا دیں گے۔ اگر آپ نے نہیں پڑھی ہوگی آپ نہ کے اندر لگا دیں گے، اور یاد رکھیں آپ کا نہ کے اندر بھی حاضری لگانا ثواب کا باعث ہے۔ کیوں؟ آپ کو فکر اس چیز کی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو یاد کرنے والا بن جاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بن جاؤں۔ اگر آپ پڑھیں گے نہیں
اور جواب لگا دیں گے ہاں، تو گویا کہ آپ پڑھ نہیں رہے اور آپ چاہتے بھی نہیں ہیں کہ ہم پڑھیں۔ جب آپ ایک مرتبہ نہ لگائیں گے، دوسرے دن پھر نہ لگائیں گے، آپ کا دل خود آپ کو کہے گا یار تم کیسا امتی ہے، کیسی تجھے اپنے نبی کے ساتھ محبت ہے، کم از کم یہ چھوٹا سا عمل تو اختیار کر۔ دعا بھی لکھی ہوئی ہے مکمل زیر زبروں کے ساتھ بہترین واضح کر کے دعا لکھی ہوئی ہے، اس کے اندر 14 دعائیں آپ نے 24 گھنٹے کے اندر پڑھ کے ان کی حاضری لگانی ہے۔ 5 دن کی حاضری آپ حضرات کی انشاءاللہ آخر دن پھر مقابلہ چیک کریں گے کہ کس کے جواب زیادہ درست لگے ہوئے ہیں اور کس کے کم لگے ہوئے ہیں۔ جو فرسٹ آئے گا انشاءاللہ اس کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے لیے قبول فرمائے۔ یہ کتاب سب کو ایک ایک دے دو بھائی عثمان، فارم بھی دے دو جنہوں نے فارم نہیں بھول گیا، نصیب فارم دے دو، جلدی لکھ رہے 5 منٹ اوپر ہو گئے۔ جنہوں نے حاضری لگانی ہے بچے وہ لیں، بچوں میں جنہوں نے نہیں لگانی وہ ابھی سے، آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اس کے اندر، بالکل کوئی چیز مشکل نہیں لکھی ہے اس کے اندر۔ سارے ایک مرتبہ یہ کھولے ڈائری، یہ دیکھیں شروع میں کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ پہلے 2 چیزیں آپ خود پڑھ لیں گے، یہ ہمارے اساتذہ کرام کا ہمارے بارے میں جو یوں سمجھ لیں کہ بس ان کا ایک خوش فہمی ہے، ہم تو اس قابل نہیں تھے۔ سب سے پہلے اوپر لکھا ہوا ہے یہ جہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لکھا ہوا ہے نا، اس صفحہ پر دیکھیں، سب سے اوپر لکھا ہے آئیے حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ثابت قدم بنے، یعنی اگر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے تو ہم اس پر آج ثابت قدم یعنی جم جائیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی دعاؤں کو ضرور پڑھنا ہے۔ آگے لکھا ہوا ہے بحمد اللہ تعالی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، والدین کی سرپرستی، اساتذہ کی شفقت اور آپ کی دعاؤں سے عاجز نے یہ سلسلہ سنت محاسبہ زندگی جمع کیا تاکہ ہم مسنون دعاؤں کی